السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں, بیل آئیکن ساتھ کلک کر رہے ہیں, وہ جو گھنٹی وہ بجا دیجئے گا. زنجیری ادر کھلنے کی باتیں نہیں ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ تک وی لاگ اپلوڈ ہوتا ہے تو فوراً اطلاع آ جاتی ہے کہ وی لاگ اپلوڈ ہو گیا, اور آپ اسی وقت فوری طور پر بیٹھے آپ یوٹیوب اوپن کر کے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں بہتر بات کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں. جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے اس وقت سے پتہ ہے, اور میں بڑی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. 2013 میں جب پی ایم ایل کی گورنمنٹ آنا تھا تو اس سے پہلے یہ آپس میں تقسیم کر لیا گیا تھا کہ محکمہ اطلاع تو نشریات پرویز رشید کے پاس جائے گا, حسن اقبال کے پاس کون سا محکمہ جائے گا. ایک وہ شخصیت جس نے سب سے زیادہ پٹیشنیں جو دائر کی وہ ایل پی جی اسکینڈل کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے, ان کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے. خواجہ محمد آصف, رپورٹڈ ججمنٹس ہیں ان کے نام اور بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے تھے. لوٹ مار آپ کو پتہ ہے پاور ڈویژن میں یہ کانٹریکٹس کے اندر اتنی لوٹ مار ہوئی, اور یہ پیسہ جو تقسیم کیا گیا, پیسہ جو بانٹا گیا اور کن کن کو تقسیم ہوا, وہ ایک تو جو چھپا ہوا چہرہ تھا. ویسے ہمیں تو اس وقت کا پتہ تھا ان دنوں کشمالہ طارق کے ساتھ. اب تعلقات کیا ہیں یہ خواجہ آصف صاحب خود بتائیں گے آ کر قوم کو کہ ان کا کشمالہ طارق سے کیا تعلق تھا. لیکن یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں تھیں, ہر ایک کو پتہ تھا, چیزیں ساری سامنے تھیں. اور وہ اب تو بہت بڑی چیز آ گئی نا, شواہد ایک بہت بڑا سامنے آ گیا ہے کہ خواجہ آصف نے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے لوگوں کے ذریعے کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں 12 کروڑ روپے منتقل کیے. چھوٹی رقم نہیں ہے, 12 کروڑ میں کہہ رہا ہوں, میں کو 1200 روپے نہیں کہہ رہا, یہ 12,000 نہیں کہہ رہا, یہ 12 لاکھ نہیں کہہ رہا, میں 12 کروڑ کہہ رہا ہوں. بہت بڑی رقم ہے. اگر ایک بندے نے ایمانداری سے پیسے کمائے ہوں تو یہ پیسے ایسے تو نہیں لٹائے جاتے نا, ایسے تو نہیں بانٹے جاتے نا. اگر ایمانداری سے کمائے ہوں, رزق حلال ہو, تو یہ پھینکنے کے لیے پیسے تو نہیں ہوتا رزق حلال نا جی. اب ذرائع کے مطابق یہ باتیں سامنے ہیں. کشمالہ طارق کو ادائیگیاں خواجہ آصف کے فرنٹ مین نے کی, جس کے ذریعے 2 بار کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں عطیر رقم جمع کروائی گئی. خواجہ آصف کے فرنٹ مین نے جنوری 2015 میں 7 کروڑ جمع کرائے, جبکہ کشمالہ طارق نے مئی 2015 میں 5 بار 1-1 کروڑ روپے نکلوائے. کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں سپتمبر 2015 میں 5 کروڑ آن لائن جمع ہوئے, جس کے بعد انہوں نے مارچ 2016 میں 3 کروڑ روپے نکلوائے. کشمالہ طارق نے اگست 2016 میں 4 کروڑ روپے نکلوائے. اب ذرائع کے مطابق جو انویسٹیگیشن یا انکوائری چل رہی ہے, کشمالہ طارق کا فریدہ یاسین کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا. کشمالہ طارق نے پنجاب انٹرپرائز کو 2 بار بڑی رقم منتقل کی. پنجاب انٹرپرائزز خواجہ آصف کے فرنٹ مین جاوید وڑائچ کے نام پر رجسٹرڈ ہے. وہ کہہ رہے تھے نا کہ خواجہ آصف میں کوئی چیزیں سامنے نہیں, یا آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں. کشمالہ طارق کا پنجاب انٹرپرائز سے تعلق کیا ہے, اس حوالے سے نیب اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر رہی. کشمالہ طارق آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کے دور میں وفاق میں ایک اہم عہدے پر فائز تھی, اور کشمالہ طارق پی ٹی آئی حکومت میں بھی اس عہدے پر براجمان ہے, آج بھی موجود ہے. ویسے وکیل ہیں, لیکن یہ خود ہی بہتر بتا سکتی ہیں کہ کیا تعلق ہے ان کا یا کیا ایسی بات ہے. آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈسکلوز. لیکن یہ چیزیں ان دنوں ہر ایک کو پتہ تھا, میرے نالج میں بھی تھی. ملنا جلنا یا کو ملازموں کے کو پرچے ہوئے تھے کسی کے, وہ میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں. وہ بڑی عید کا بھی ذکر تھا, تو بڑی عید کے ذکر کے حوالے سے بھی وہ بھی آج ریکارڈ آپ کھنگالیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا, کون چھڑانے گیا تھا, کون بچانے گیا تھا. وہ نام لینے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ سارا کچھ سامنے آ جائے. خواجہ آصف
آمدن سے زائد اثاثہ کیس میں نیب کی حراست میں ہیں اور کاشمالہ طارق کو فی الحال پوچھ کے ذریعے طلب نہیں کیا، طلب تو وہ کریں گے اور انہیں جواب دینے، اور ساتھ ساتھ آج دوسرا تھا کہ 10 روز کا جسمانی ریمانڈ، جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ایویڈنس کوئی نہیں ہے، چیزیں نہیں ہے، نیب کے قانون کے 90 دن کا ریمانڈ دیا جا سکتا ہے، 14 دن کا ریمانڈ پہلے تھا، آج 10 دن کے ریمانڈ میں توسیع ہوگی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے سماعت کی، نیب کے پروسیکیوٹر عاصم ممتاز نے عدالت کو بنایا کہ خواجہ آصف کے کیس میں بہت اہم پیش رفت سامنے آئی۔ خواجہ آصف دبئی سے باقاعدہ تنخواہ لیتے رہے مگر بینک سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ یہ پیسے کیسے آئے ہیں یہ ایکسپلین کرنا ہے۔ یہ خواجہ آصف کا کہنا ہے ان کے مطابق کہ وہ تنخواہ لیتے رہے مگر ثبوت نہیں دے سکتے۔ خواجہ آصف نے طارق میر نامی شخص کے ساتھ مل کر ایک ایسی کمپنی بنائی جس کا ذریعہ نہیں بتایا گیا۔ طارق میر نامی شخص نے 51 کروڑ 17 لاکھ روپے کمپنی اکاؤنٹ میں جمع کروائے، یہ نہیں بتایا کہ پیسے کہاں سے ہیں۔ ون کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ یہ وہ کرپشن کا یا کرپٹ پریکٹسز کا پیسہ، تو یہ پیسے ایسے تو نہیں آ جاتے نا، کہاں سے آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں۔ نائب پروسیکیوٹر کا مزید عدالت کو جو بتایا کہ طارق میر اور ارشد جاوید خواجہ آصف کے قریبی آدمی ہیں، نیب کو تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرنا ہے، لہٰذا ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ 15 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، 15 دن 14 دن بیسیکلی مانگتے ہیں، 14 دن چلیں۔ اور خواجہ آصف نے اپنے ملازم کے نام پر کمپنی بنا رکھی تھی، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے۔ ان کے رشتہ دار ہیں فاروق نائک صاحب، ایڈوکیٹ، سینئر وکیل ہیں، بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، وہ آج پیش ہوئے عدالت۔ اور فاروق نائک نے یہ عدالت میں بتایا کہ یہ سب پیسے ڈکلیئر ہیں۔ اب سوال ڈکلریشن کا نہیں ہے، یہ کوئی ٹیکس اویژن کا کیس نہیں ہے، نہ ٹیکس اوائڈنس کا کیس ہے، یہ کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کا۔ یو ہیو ٹو ایکسپلین دی سورسز آف دیٹ منی۔ سیکشن 9 کے کانٹیکس میں واضح طور پر چیزیں موجود۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے۔ اس پر نیا پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ جن غیر ملکی کمپنی سے 13 کروڑ بھیجے ہیں اس کی تفصیلات نہیں دے رہے، تو یہ بعدی نظر میں منی لانڈرنگ ہے۔ عدالت کا پھر اور بھی استفسار ساتھ رہا ہے کہ کمپنی اکاؤنٹ میں جمع کروائی رقم کس نے بینک سے نکلوائی۔ طارق میر نے یہ رقم بینک سے نکلوائی، یہ اپنے آپ پروسیکیوٹر نے بتایا۔ خواجہ آصف کے وکیل فاروق نائک صاحب نے جو عدالت میں بتایا کہ مارچ 2019 میں خواجہ آصف کے خلاف انکوائری کا آغاز ہوا، اور سوال تھا پھر عدالت کا، کہہ کے بھی لگے کہ حکومت کس کی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ پھر ایک اور مزاحیہ سوال جو پوچھا گیا کہ اس وقت لانگ مارچ شروع ہوا تھا یا نہ، عدالت میں کہہ کے لگے کہ لانگ مارچ تو ابھی شروع ہوا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ فاروق نائک صاحب انکوائری کا آغاز کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قانون ہے، بڑا واضح طور پر قانون ہے۔ سیکشن 18 دیکھ لیں، طریقہ کار میں بڑی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پہلے کمپلینٹ جب ہوتی ہے اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، 3 پروسیجر دیتے ہیں کہ کمپلینٹ آ سکتی ہے، حکومت وقت کوئی کمپلینٹ بھیج سکتی ہے، اور تیسرا جو ہے کہ نیب اپنے تے سو موٹو جورسڈکشن کے ذریعے کمپلینٹ کارروائی کر سکتی ہے۔ اور خواجہ صاحب کے وکیل نے جو عدالت میں بتانے کی کوشش کی کہ راولپنڈی نیب نے باقاعدہ سوالات کا جواب دیا تھا، اور یہ لاہور پنڈی سے لاہور ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کاروبار کرنا ہر ایک کا قانونی حق ہے اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو پہلا 13 روزہ ریمانڈ تھا، تشخیصی افسر 4 بار خواجہ آصف سے ملے، نیب کی جانب سے سیاسی کیس بنایا گیا، یہ فاروق نائک صاحب کے دلائل تھے وہاں کورٹ کے سامنے۔ اور
نیب جو ہے نا یہ جو ریمانڈ مزید مانگ رہی ہیں وہ مسترد کرے اور ان کو عدالت ان کو جیل جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دے، یہ فاروق اعجاز نائک صاحب کا کہا ہے۔ لیکن عدالت نے یہ تمام دلائل سننے کے بعد جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کر لی اور خواجہ آصف کو 22 جنوری تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ ہوا تو نکل گئی پھر ان سب کی جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں وی لا ختم کرنے سے قبل ایک بڑی عام خبر آپ کے ساتھ ذکر کرنی ہے۔ سری لنکا کے کانٹیکس میں ججوں کو کرپٹ کہنے پر سابق وزیر کو 4 سال قید کی سزا 4 سال کی۔ ہمارے یہاں کنٹیمپٹ میں 6 ماہ کی زیادہ سزا ہے، حالانکہ اصولی طور پر تو یہاں سزا اس طرح ہونی چاہیے، تبھی تو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس یا ہماری عدلیہ کی توقیر بحال ہو سکے گی۔ غیر ملکی میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ ایک جارح مزاح بڑا اپوزیشن رہنما اور سابق وزیر رنجن رامانائکے نے ججوں سے متعلق بیان میں الزام لگایا تھا کہ جنوبی ایشیائی جزیرے کے بیشتر جج کرپٹ ہیں۔ اس پر پھر جو بات سامنے آئی ہے کہ جو میڈیا رپورٹس نے بتایا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنل پارٹی کے نائب وزیر کو 2019 میں ووٹنگ کے عمل سے باہر کیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں کرپشن کے خلاف بات کرنے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت زبردست کام ہوا ہے وہاں پر، یہ پاکستان کے اندر بھی شروع ہونا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ 57 سالہ رنجن رامانائکے 2000 میں وزیر اعظم کی رہائش کا کہ باہر میڈیا سے گفتگو کی تھی اور ججوں سے متعلق ریمارکس دیے تھے، اور سپریم کورٹ نے انہیں توہین عدالت کے جرم میں سزا سنائی ہے۔ ہمارے یہاں صرف 6 ماہ میں پھر بتاتا چلوں آپ، اور یہاں نواز شریف صاحب جو باتیں کرتے رہے ہیں وہ اب سارا کچھ سنتے رہے۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق ملزم نے کہا تھا کہ سری لنکا میں ججوں کی بڑی اکثریت جو ہے نا وہ کرپٹ ہے، وہ پیسے لے کر کام کرتے ہیں، جبکہ شواہد کے بنا پر ملزم نے اعتراف بھی کیا ہے۔ رنجن رامانائکے جو ہے نا سری لنکا کے سابق صدر میتری پالا سری سینا کے دور میں حکومت میں نائب وزیر تھے، اور انہوں نے اینٹی کرپشن کے حکام سے میٹنگ پر ججوں پر الزام عائد کیا تھا۔ رنجن کو حکومت تبدیل ہونے پر انہیں 1 لاکھ سے زائد افراد کی فون کال ریکارڈنگ کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کتنا زبردست ہے، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی اس کانٹیکس میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ قانون اس طرح کا حرکت میں آئے گا اور ایسے علاقوں کے خلاف بڑا سخت ایکشن ہوگا۔ یہ ایکشن وقت کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔